رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جامعہ اسلامیہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم محبوب صاحب کو کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر کے اندر میلاد کا انعقاد کیا۔ دعا کرو خالق کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ عموماً ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہمیں غیروں کی نقلی چیز اپنی اصلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس کو تھوڑا اور آسان کر دوں کہ غیروں کی مٹی ہمیں اچھی لگتی ہے اور اپنا سونا بھی ہمارے دل کو نہیں بھاتا۔ اور یہی حال ہمارے آج کل کے نوجوان کا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جناب سنت کی بات کرو تو بدعتا ہے، بغلے جھانکنے لگ جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ قرآن کی بات کرو تو ہمارا نوجوان اسی طرح کرتا ہے۔ حدیث کی بات کرو، سنت کی بات کرو، امامے کی بات کرو، قرآن کی آیتوں کی بات کرو، کسی قسم کی بات کرو، بغلے جھانکنے لگ جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کیوں؟ عموماً نوجوان سے پوچھو جو ذرا اعلیٰ سوسائٹی میں رہنے والے ہیں، ان سے وہ اس لیے ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی یہ تانا نہ مارے کہ یہ بنیاد پرست ہے، یہ کوئی تانا نہ مارے کہ ہمیں کوئی بنیاد پرست نہ کہے۔ لیکن جب انگریز کی کلچر کی بات آتی ہے تو انگریزوں جیسے بال بھی رکھے گا، تب نہ شرمائے گا نہ گھبرائے گا، انگریزوں جیسے کپڑے پہنے گا تب نہ گھبرائے گا نہ شرمائے گا، انگریزی بولے گا تب نہ گھبرائے گا شرمائے گا، لیکن داڑھی رکھتے وقت وہ گھبراتا بھی ہے، شرماتا بھی ہے، امامہ سر پہ سجاتے وقت وہ گھبراتا بھی ہے، شرماتا بھی ہے۔ تو غیروں کی چیز اس کو اچھی لگتی ہے، اپنا سونا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو اپنا سونا اس کے دل کو نہیں بھاتا، غیروں کی مٹی اس کو اچھی لگتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ رب رسول کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو انگریزوں کی بات اچھی لگتی ہے۔ وہ امریکہ کی خبریں، امریکہ کے جناب والا اخباریں بڑی شوق سے پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی رب رسول کی باتوں سے بڑھ کر ترجیح جو ہے وہ انگریزوں کی باتوں کو دیتا ہے۔ اب عقل دیکھو، عقل دیکھو، وجہ ترجیح کیا بیان کرتا ہے۔ پوچھو نہ کہیں بیٹا بھائی کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو، اپنا قرآن ہے، اپنی احادیث ہے، دین ہے، اسلام ہے، اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اس سے پوچھو تو وہ آگے سے پتہ ہی کیا کہتا ہے، عقل دیکھو اور وجہ ترجیح کیا بیان کرتا ہے۔ اور وجہ ترجیح کیا ہے؟
وہ تو جی دیکھو انگریز لوگ اتنی ترقی کر گئے ہیں، وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں چاند پر پہنچ کر مٹی بھی لے آئے ہیں۔ تو میں کہوں گا بیٹا وہ خاکی تھے، خاک سے اٹھے، چاند پر پہنچے اور چاند پر پہنچ کر خاک لائے اور خاک لے کر زمین پر آئے۔ جو خاک لے کر آئے ہیں وہ تجھے کیا خاک دیں گے؟ جو خاک لے کر آئے ہیں وہ تجھے کیا خاک دیں گے؟ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ، تجھے پتہ لگے گا وہ چاند پر پہنچے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرش پر کھڑے ہو کر شہادت کی انگلی سے چاند کا سینہ چاک کر کے اس کے 2 ٹوٹے کر کے اسے قدموں پر بلا کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا چاند پر جانا کمال نہیں ہے، چاند کو قدموں پہ بلا لینا کمال ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، شان مصطفیٰ زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ چاند پر جانا کمال نہیں، چاند کو قدموں میں بلا لینا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جی وہ تو لوگ جہاں بندہ ہوتا ہے اور جناب بندہ فون کرتا ہے، امریکہ میں اپنے رشتہ داروں سے بات ہو جاتی ہے، یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جناب بات چیت ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے ایک فلم بناتے ہیں یہاں پہنچ جاتی ہے، یہاں سے فلم بناتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہے، تحریر بھیجنی ہو فیکس کے ذریعے سے یہاں سے جناب ڈالتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں، میں نے کہا وہ ترقی اب انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن 14 صدیاں پہلے دیکھ پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھ۔ پاک نبی فرماتے ہیں جب میں ماں کے بطن اقدس کے اندر تھا تو کہتے ہیں میں ماں کے پیٹ کے اندر لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیتا تھا۔ جس کا اپنا ماضی تاریخ ہو وہ غیروں کے پیچھے دوڑے، ہم کیوں دوڑے؟ ہمارا ماضی جو ہے وہ بڑا روشن ہے، ہمارا ماضی روشن ہے۔ جس کا اپنا ماضی روشن نہیں تاریخ ہے وہ غیروں کے پیچھے بھاگے۔ ہمیں غیروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس پاک نبی کے امتی ہیں، ہم تو اس پاک نبی کے غلام ہیں جن کے قصیدے دشمنوں نے بھی لکھے ہیں، جن کے قصیدے دشمنوں نے بھی لکھے ہیں۔ اور میں کوئی ہم پاگل ہیں جو آپ کو بار بار اسلام کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ بار بار قرآن کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ بار بار احادیثوں کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ بار بار مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں؟ اسلام کے اندر کچھ ہے تو تب بھی بلاتے ہیں نا، اسلام کے اندر بہت کچھ ہے۔ تم ایک مرتبہ پاک نبی کی سیرت پڑھو، تم ایک مرتبہ رسول اللہ کا کردار پڑھو، تم ایک مرتبہ رسول اللہ کا کردار پڑھو، تم ایک مرتبہ رسول اللہ کا عدل پڑھو، تم ایک مرتبہ رسول اللہ کا انصاف پڑھ کر دیکھو تو صحیح، تم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے تو دیکھو۔ اور دوسری جانب میں تمہیں یہ بھی منع نہیں کرتا کہ تم چرچل کو نہ پڑھو، ہٹلر کو نہ پڑھو، تم لینن کو نہ پڑھو، تم ان کو بھی پڑھ کر دیکھو اور پھر رسول اللہ کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھو۔ اے نوجوانوں تم خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ پاک نبی جیسا کوئی بھی نہیں، پاک نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم پڑھ کر دیکھ لو، ہٹلر کی وقت تمہارے نزدیک ختم ہو جائے گی۔
ان سب کی وقتیں تمہارے نزدیک ختم ہو جائیں گی اور پاک نبی کی محبت تمہارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی. جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں یہ نہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں نہ یہ قبر کے اندر فائدہ دیں گے. جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ دھوکے باز ہیں لیکن ہم پھر بھی انہی کا ساتھ دیتے ہیں. دھوکے باز ہے, کتنی دفعہ دھوکے دیے, پاکستان کو بنا کتنا عرصہ ہو گیا, یہ دھوکے باز ہیں. لیکن ہمارے نوجوان طبقہ سارے کا سارا ادھر ہی لگا ہوا ہے. اب یہ معاملہ ہوا تھا تو ایک پہلے میرے پاس ایک بندہ آیا تھا, کافی پڑھا لکھا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہ جو عمران خان ہے نا یہ ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے, یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. تو میں نے کہا اس کی شکل ہی جو ہے پڑھے لکھے جیسی نہیں ہے, یہ تم دیکھ لینا, تم لگے ہوئے نا اس کے پیچھے, تمہیں یہ ایک دن ایسا ڈنگ مارے گا. اور مجھے پرسوں وہ جو ہے آصف دکاندار کے سامنے جو ہے اس کی میری ملاقات ہو گئی تو وہ خود کہنے لگا یار عمران خان نے تو بڑی زیادتی کی ہے. میں پہلے یہ کہہ رہا تھا لیکن جب میں نے اسے بتایا میں نے کہا وہ دن یاد کرنا کہ جب تو نے یہ جملہ بولا تھا, جب تم نے یہ کہا تھا. میں کہتا یار بہت غلطی تھی. میں نے کہا اس دن میری بات مان لیتے نا. میں نے پھر کرونا وائرس جب پھیلا تھا تو مسجد میں نے کیا کہا تھا نا, اور جو میں نے کہا تھا ویسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا. جو قرآن حدیث ہے نا اس کا دامن تم پکڑو تو صحیح, تمہیں راستہ خود بخود مل جائے گا. یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈیے ہیں اور یہ ملک کو, یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ آزاد ہیں, یہ ایک طرح کا ملک میں قبضہ ہو چکا ہے, ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں غریبوں کا درد نہیں ہے, غریبوں کا درد اس کو ہے جو خود غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے. غریبوں کو درد اس بندے کو ہے, اس بندے کو درد غریبوں کا نہیں ہے جس کے کتے بھی ریشمی لباس پہنتے ہیں, جن کے کتے بھی ریشمی لباس پہنتے ہیں ان کو درد نہیں ہے, ان کو درد نہیں ہے. اور یہ بات بالکل لکھ لیں, ان کو درد نہیں ہے. تم ان کے پیچھے لگے ہو, تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت صورت اپناؤ. پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام, آپ کے پاس چند کھجوریں تھی, صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی, پاک نبی کو بھوک لگی ہوئی تھی. پاک نبی نے سارے صحابہ کو بلایا, ان کو بٹھایا اور پاک نبی نے کھجوریں ان کو دی اور وہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے. اور پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو کر بھوک کی حالت میں انہیں دیکھ رہے تھے, لیکن کھجوریں خود نہیں اپنے غلاموں کو کھلا رہے تھے. ایسے نبی کے پیچھے چلو. اور پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو صحابہ 70 کی تعداد تھی صحابہ کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو پہلے پلاتے ہیں, آخر میں خود نوش فرماتے ہیں. آخر میں خود نوش فرماتے ہیں. آخر میں سب کو دودھ کا ایک پیالہ. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کے پاس توشہ کسی کے پاس زیادہ تھا, کسی کے پاس توشہ کم تھا, کسی کے پاس تھا ہی کوئی نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرما دیا. پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں سارے اکٹھے ہو جاؤ. سارے غلام اکٹھے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر توام اکٹھا کر دو, یہ توشہ ایک جگہ پر اکٹھا کر دو. سارا توشہ ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا. پاک نبی نے فرمایا اب کھاؤ. سارے صحابہ بیٹھ گئے, سارے غلام بیٹھ گئے, کھانے لگ گئے اور سب کے پیٹ بھر گئے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی سورہ دہر کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان غلاموں کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی.
اور پھر تم اس کا شان نزول پڑھو تو تم خود ہی پکار اٹھو گے کہ یہ انتخاب ہمارا انتخاب ہی نہیں ہے، خدا کے گھر میں آقا تیرا جواب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ جن کے پیچھے ہم لگے ہیں، الیکشن والے دنوں میں کسی غریب سے ان کو ہاتھ ملانا پڑ جائے تو یہ ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن گھر میں جا کر صابن سے پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں کہ یہ غریب ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے ہاتھ مارے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، اور گھر میں جا کر یہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ لیکن پاک نبی کی شان یہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بندہ آ جاتا تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کو خود پہلے مصافحے کے لیے بڑھا دیتے اور پھر اس سے مصافحہ کرتے، جب تک وہ بندہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا تب تک رسول اللہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، جب تک وہ بندہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا تب تک رسول اللہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ آج تو ہم جناب 5 بندے کھڑے ہوئے ہوں تو 5 بندوں کو ہم نے وقت ڈالا ہوا ہوتا، نہ اس کی بات پوری، نہ اس کے ساتھ بات پوری، نہ اس کے بات پوری، نہ اس کے ساتھ بات پوری۔ ایک کے ساتھ کلام کرو، پورا کرو، اس سے پوری بات کر لو، پھر دوسرے کا نمبر آ جائے۔ اب ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسا کردار ہمیں دے کر گئے ہیں۔ پاک نبی کی سیرت پڑھو تو یہ نوجوان جو ہے حسن کی تلاش میں ہے، اور آج کل تو پہلے تو بیوٹی پارلر عورتوں کا ہوتا تھا، اب لڑکوں کا بیوٹی پارلر بھی ہے، اور لڑکے جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں اور پھر جو ہے اپنا، یہ تو چکوال ہے، چکوال ذرا چھوٹا ہے تو بے حیائی بھی چھوٹی ہے۔ بڑے شہر میں جاؤ جہاں جو ہے بے حیائی نکلتی ہے، وہاں تو جناب والا لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں بیوٹی پارلر پہ، اور ان سے جناب اپنا فیشل کرواتے ہیں، سارا کچھ کرواتے ہیں۔ لڑکیوں نے بیوٹی پارلر لڑکوں کے کھولے ہوئے ہیں، اور چلو نوجوانوں کی تو بڑی بات ہے، بوڑھوں کو بھی پر لگے ہوئے ہیں، بوڑھوں کو بھی پر لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بھی جناب کہتے ہیں کہ ہم بھی جوان ہیں۔ جاؤ نا ذرا جا کر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں دیکھو، صبح کے وقت بوڑھے بھی جناب ٹراؤزر پہن کے تو یوں چھاتی نکال کے یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، وہ ایک ورزش کا ہے کہ بندہ کوئی ورزش کر لے تو اس میں حرج والی بات بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اپنا لباس کا بھی خیال کرنا چاہیے، لباس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت پاگل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں گھماتی رہی، ایسے ہی گھماتی رہی۔ پاک نبی نے فرمایا جہاں جی تمہارا چاہتا ہے مجھے لے چل، میرا دل تنگ نہیں پڑے گا۔ اگر میں تیری نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ میں تیری بات سنوں گا۔ یہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اور پیاسا ہو، پیاسا، اس کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو ٹھنڈے پانی کی، اور وہ نہر کو چھوڑ کر وہ جنگل میں بھاگ جائے، اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے؟ اور گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے نہر بہ رہی ہے، ٹھنڈے پانی کی ہے، پیاس لگی ہے تو جنگل میں بھاگ رہا ہے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ نہیں ہے نا بے وقوف۔ مجھے یہ بتاؤ، ہمارے گھر کے اندر اسلام کا میٹھا چشمہ بہ رہا ہے اور ہم غیروں کے دروازے پر مانگ رہے ہیں، قانون ہم غیروں کا لے رہے ہیں، عدالتیں ہماری غیروں کی ہیں۔ گھر کے اندر جو میٹھا اسلام کا چشمہ بہ رہا ہے، اس سے کیوں نہیں پیتے؟
ہے نا میٹھا چشمہ اسلام کا ہے یہ قرآن کیا ہے بولو اسلام کا میٹھا چشمہ ہے یہ حدیث کیا ہے بولو اسلام کا میٹھا چشمہ ہے یہ فقہا کون ہے بولو اسلام کا میٹھا چشمہ ہے یہ پیو اس میں سے لو پھر معاشرہ نہ بنے تو پھر کیا نہ پھر معاشرہ بنے گا میں نے بات نوجوانوں سے شروع کی میں نے کہا نوجوانوں کو حسن چاہیے نوجوانوں تمہارا حسن بیوٹی پارلر میں نہیں ہے رسول اللہ کی سنت میں ہے تم رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ دیکھنا تمہیں کیسا حسن نصیب ہوتا ہے میں سچی بات کہتا ہوں میرا سر بھی ٹیڑھا ہے اپنا میرا منہ بھی کسی قابل نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت جو چمک نظر آ رہی ہے یہ سنت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے یہ اوپر امامہ ہے اس نے سر کو ڈھانپا ہوا ہے نیچے سے منہ کسی قابل نہیں ہے لیکن داڑھی میں ڈھانپا ہوا ہے ہاں اور میں جب مدرسے میں جاتا ہوں تو پیر صاحب کہتے ہیں ٹوپی نہ پہن کے آیا کر تو امامہ باندھ کر کے آیا کر تجھے امامہ جب تو امامہ باندھ کر آتا ہے تو ایک روب بھی ہوتا ہے جب مدرسے میں بیٹھتا ہے تو مدرسہ بھی اچھا لگتا ہے سنتوں میں آؤ تو صحیح سنت میں خوبصورتی ہے سنت میں حسن ہے سمجھ آ رہی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس بات کو دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی محفلیں ہمارے محلے میں الحمدللہ کتنی ہوئی ہیں اور مزے کی بات ہے مزے کی بات ہے مزے کی بات ہے محفل چھوٹی ہو یا بڑی محفل ہو ہمارا ذوق ایک جیسا ہی رہتا ایسے ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں میں آپ کو تنگ کرتا ہوں وہ کبھی کبھی معاملہ ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں وہ چلتا رہتا ہے میں آپ لوگوں کی باپ کی حیثیت رکھتا ہوں میں امام ہوں میں آپ کی کیا کون سی حیثیت رکھتا ہوں باپ کی حیثیت رکھتا ہوں آپ اگرچہ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں لیکن آپ بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں اب میرا حق بنتا ہے اگر میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی دوں تو آپ کو کیا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے سمجھ آ رہی ہے نا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ آپ مجھے ڈانٹ دیں تو مجھے مائنڈ کرنا چاہیے مجھے میں باپ کی حیثیت رکھتا ہوں سمجھ آ رہی ہے اور دوسری ایک چھوٹی سی بات اپنے حوالے سے ہی کروں گا کہ میں جو ہوں نا میری عمر 36 سال 36.5 سال میری عمر ہے لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 80 سال بوڑھوں والی سوچ دی ہے میں ایسے کیوں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ میری سوچ دینی ہے میری سوچ مذہبی ہے اب مجھ سے نا ایک لڑکا تھا نوجوان تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ یہ جو سائنس ہے نا سائنس یہ ایک تجربہ ہے کیا ہے تجربہ ہے اور جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ ظنی ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا تجربہ غلط بھی ہوتا ہے کیا بولا میں نے تجربہ کیا ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے لیکن رب کا قرآن غلط نہیں ہوتا مصطفیٰ کی حدیث غلط نہیں ہوتی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب جو زلزلے کا تصور نوجوان پڑھ کر پیش کرتے ہیں وہ تصور اسلام کے اندر ہے لیکن اب اسلام کے اندر جو تصور ہے وہ میں پیش کروں وہ کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے بات مانے گا تو وہ سائنس کی مانے گا کیوں اس لیے کہ اس نے سائنس ہی تو پڑھی ہے
اس نے سائنس پڑھی ہے، سائنس کے مطابق چلے گا. ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کے مطابق چلے گا. ہیں؟ اچھا، یہ جو جتنے بھی ہیں نا، جن کو یہ پڑھتے ہیں، جن کو یہ پڑھتے ہیں، ان کا استاد فرش والا ہے، اور ہم جن کو پڑھتے ہیں ان کا استاد عرش والا ہے. ان کا استاد عرش والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس واسطے جو بھی ہے اپنی زندگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی زندگی میں نے جتنی گزار لیا ہے اس سے آدھی رہتی ہے یا پتہ نہیں کتنی رہتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. یار مجھے آپ یہ بتاؤ، جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اب وہ دنیا میں ڈھونڈتا کیا؟ اب اپنی مسجدوں کو سنبھالو، مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں پکے بیٹھ جاؤ. سچی بات بتاتا ہوں، آپ کے بچے آپ کے کمانے والے ہیں، وہ آپ کو کما کے دیتے رہیں گے. جو سفید داڑھی والے وہ مسجد کو مال کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. سچی بات ہے. آؤ ظہر کے وقت آؤ، ظہر کی نماز پڑھو، کھانا کھانا ہے کھاؤ، اور پھر مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں ڈیرے لگا دو. سبحان اللہ. مومن جو ہوتا ہے نا وہ مسجد کے اندر خوش رہتا ہے، سبحان اللہ. جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے، سبحان اللہ. اس طرح مومن مسجد کے اندر خوش رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ مسجد کے اندر جایا کرو، اپنی مسجد کو آباد کریں. فجر کی نماز آپ مسجد کے اندر پڑھا کریں، اور فجر میں الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، وہ بالترتیب ہوتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو گیا ہے سبحان اللہ. درس قرآن کا. اور مزے کی بات ہے 2 دن میں ہمارا درس بخاری بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا پیارا ہمارا ماحول چل رہا ہے الحمدللہ. اور درود پاک والی محفل بھی ہماری ہوتی ہے ماشاءاللہ. دسترخوان بچتا ہے، اس دسترخوان میں سارے نمازی بیٹھ جاتے ہیں، پھر درود پاک کا ناشتہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یقین جانو کہ یہ درود پاک والا جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے کام لیا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ کام چلتا رہے گا، بندہ ناچیز